سویلم نامی جو یہودی تھا اس کے گھر میں اجتماع ہوتا تھا منافقین کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو جلانے کا حکم دیا۔ یہاں پہ ایک فقہی ابواب بھی ہے، فقہی ابواب رسول اللہ کی سیرت سے کھلتے ہیں، اور یہاں پہ ایک فقہی باب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جلانے کا عذاب ہے، جو جلانے کا حکم ہے، وہ شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن یہ بات حقیقی طور پہ درست نہیں ہے۔ جلانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلم یہودی کے گھر کو خود دیا، اور رسول اللہ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو جب خالد ابن ولید نے لیٹر لکھا تھا، یہاں میں ایک ایسی بستی پہ آیا ہوں جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کیا حکم کیا تھا؟ ان کی ساری بستی کو جلا دو، ان سمیت۔ حضرت علی نے اس حکم کے اوپر عمل کیا، یعنی شریعت کے اندر سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان کی سزا آگ سے جلانا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ بارود کی گولی یا بم یہ غیر شرعی طور پہ دشمن، یہ بات درست نہیں ہے، نہ راجے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلم یہودی کے گھر کو جلایا۔ اسی اسنا میں بات آئی ہے تو یہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کا ایک گروہ آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اس کے اندر آپ نماز یعنی برکت کے لیے نماز ادا کیجئے، اس کے اندر آئیے نماز پڑھیے، برکت ہو جائے گی۔ جیسے آج کل بھی لوگ مساجد کا افتتاح علماء وغیرہ سے کراتے ہیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد کی انتظامیہ میں ایک نیک صحابی کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ یہ ایک واقعہ طویل ہے، اور اگر جس نے تفصیل سے مطالعہ کرنا وہ کتابوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھاؤں گا، برکت ہو جائے گی۔ لیکن یہ حقیقت میں مسجد بھی اسی طرح تھی جس طرح سویلم یہودی کے گھر میں لوگ فتنے اور فساد کی سازشوں کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آئے اور اس مسجد میں نماز کو ادا کرنے کی نیت بنا لی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ نے حکم دیا، اور یہ اس کے محل وقوع کے اعتبار سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، ہر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں، اس کا مصداق مسجد قباء ہے، اور بعض نے کہا اس کا مصداق مسجد النبوی اور مسجد قباء دونوں ہیں۔ لیکن حقیقی راجع بات یہ ہے کہ اول یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے سیاق و سباق، لا تقم فیہ ابدا، یہ جو مسجد ضرار منافقین نے قائم کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نماز پڑھوا کے مہر تصدیق کو ثبت کروانا چاہتے تھے، یہ کس علاقے میں تھی؟ مسجد قباء کے علاقے میں، مسجد قباء کے علاقے میں موجود تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہہ دیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول مسجد اسس علی التقوی، ہاں وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کو تقوی کی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا گیا، پہلے دن سے اسی کے اندر آپ نے نماز کو ادا کرنا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فقہی چیپٹر ہے، لیکن اس بارے میں جتنی اغلاط اور معاشرے میں غلط العام رویے ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ کسی فرقے نے اور مسجد بنا دی ہے جی مسجد ضرار ہے، آپ کو وہی آئی ہے، رسول اللہ کو تو وہی آئی ہے، یہ بڑی عام فہم بات ہے، رسول اللہ کو تو وہی آئی ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے یہاں پہ کھڑے نہیں ہونا۔ لیکن آپ اور میں اب قیامت تک ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں۔ کسی بندے کی نیت اور دل کو چاک کر کے چیر کر کے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے تقوی کی بنیاد کے اوپر بنیاد رکھی ہے، مسجد کی فتنے کے بنیاد کے اوپر رکھی ہے، سمجھیں بات؟ تو آج یہ کہنا کہ جی فلاں مسجد ضرار ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں اگر ایک ایسی مسجد ہو جہاں پہ شرک و بدعات کے اعمال اور غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبیحہ اور غیر اللہ کی نظر و نیاز چل رہی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ واضح ہے، اس کے اندر شرک ہو رہا ہے، اس کے اندر بدعات ہو رہی ہیں، اس کے اندر غیر شرعی سنت رسول کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا 12 ربیع الاول کو کیا کچھ نہیں ہوا، مسجد کے اندر طبلے، مسجد کے اندر ہارمونیم، مسجد کے اندر بینڈ ساز، مسجد کے اندر، اور دکھ ہوتا ہے سٹیج بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر
موسیقی بھی چلی ہے اور آگے بھنگڑے بھی چلے ہیں اور ناچ گانا بھی چلا. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر یہ کام ہونے. تو ایسی مساجد کو تو مسجد ضرار کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ یہ ہمارے علاقے میں پہلے سے مساجد موجود تھی، ایک مسجد اور بن گیا تو گویا یہ مسجد ضرار ہے، یہ بات حرام ہے. چاہے کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، آپ اس کو مسجد ضرار کہہ کے گرا نہیں سکتے اور ڈا نہیں سکتے، نہ اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے. ہاں رسول اللہ کو یہ حکم وحی کے ذریعے ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو بھی جلا دیا. جیسے سویلم یہودی کے گھر کو جلایا، اس مسجد کو بھی جلا دیا. اور وہ صحابی جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا منافقین کی طرف سے لوگوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے کہ یہ بڑا متقی ہے اور تقوی والا، وہ صحابی کا طرز عمل دیکھیے جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو جلانے کے لیے بھیجا، اس نے جو اس کا متولی تھا مسجد کا، ان کے ساتھ مل کے آگ لگائی ہے کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا تو بس بات ختم. یہاں سے یہ بات کا استدلال کرنا کہ یہ جی رسول اللہ نے پیرامیٹرز تیار کیے ہیں کہ اگر مسجد قباء سے 500 میٹر کے قریب جناب کوئی مسجد بنی اس کو گرا دیا جائے گا، یہ ساری باتیں لغو ہیں. ہر گلی میں بھی مسجد بن سکتی ہے. 500 میٹر کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. اور یہ باتیں کرنا کہ اگر ایک مسجد موجود ہو تو دوسری مسجد مسجد ضرار ہوتی ہے، یہ باتیں بھی غلط ہیں اور شریعت سے ثابت نہیں.